السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے سبق نمبر 170 آیت نمبر 38 سے 64 تک، لیسن نمبر 170 آیت نمبر 38 to 64. آیت نمبر 38 سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدافع مدافعت کرتا ہے، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، آمنو جو ایمان لائے. دال فی عین دفع ان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنا، ہٹانا، اور خاص طور پر اس کے بعد جب ان لگ جائے تو دفع ان یعنی کسی سے کوئی چیز جو اسے نقصان دے رہی ہو اس کو ہٹا دینا، دور کر دینا. تو اللہ دور کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. کیا دور کرتا ہے؟ ان کو نقصان دینے والی چیزیں. جو لوگ اہل ایمان کی مخالفت میں طرح طرح کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، مختلف طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دے گا. سورت مکی ہے اور مکہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی شدید مخالفت ہو رہی تھی، اور اس مخالفت میں چونکہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، اس مخالفت میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اب سروائیول کے کوئی چانسز نہیں، سب ختم ہو جائے گا، یعنی بالکل نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی. تو اس موقع پر کیا کہا گیا کہ اللہ دفاع کرے گا، وہ سارا ضرر اور شر اور مخالفت دور کر دے گا، اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کو سہارا دے گا. بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور ان کے مخالفین کی مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا، کس کو؟ کل ہر خوان خیانت کار، کفور ناشکرے کو. اللہ اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے، خیانت کرنے والوں سے، ناشکرے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا. لہذا وہ ایمان والوں کی تو مدد فرمائے گا اور اس کے مقابلے میں خیانت کاروں کی مدد نہیں کرے گا. اور خیانت کار سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل مکہ. اور کفور بھی وہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری کی. کس نعمت کی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا. اور خوان کا لفظ جو ہے وہ خائن سے ہے. خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، اور خوان اس سے کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، دغا باز، دھوکے باز. تو قریش مکہ وہ سارے عہد و پیمان بھول گئے اور وہ مقاصد بھول گئے جن کے تحت اللہ نے اس زمین کو چنا تھا اور یہ گھر بنایا گیا تھا، اور پھر اس گھر کی رکھوالی ان کے حصے میں آئی. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر خود ساختہ دین اختیار کر لیا، یعنی شرک کا مذہب اور طور طریقے. تو شرک پر قائم ہونا اور توحید کو چھوڑ دینا سب سے بڑی خیانت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سب سے بڑی ناشکری. اذن للذین، اب یہاں یہ جو آیت ہے یہ مدنی آیت ہے. جیسے شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ سورت کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ مدینہ میں. اذن للذین، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون جو جنگ کیے جاتے ہیں. کس بات کی؟ کہ وہ بھی جنگ کر سکیں، وہ بھی جواب دے سکیں. کیوں اجازت دی گئی؟ بأنہم ظلموا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، ان پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں. مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا تو اس وقت بعض جرأت مند صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں ان کو جواب دینے کی اجازت دی جائے، لیکن اس وقت انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس وقت کمزور تھے، تھوڑے تھے، اگر جنگ چھیڑ بیٹھتے تو بچنا مشکل تھا، حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لہذا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں انہیں کچھ امن چین نصیب ہوا، پھر مدینہ والوں کی طاقت ساتھ ملی، مضبوط ہوئے، اب انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے اوپر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے جس میں صرف اجازت دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی وہ آیات ہیں جن میں جنگ کا حکم دیا گیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لقدیر، البتہ قادر ہے۔ کن کی مدد پر؟ اہل ایمان کی مدد پر، کیونکہ اللہ ان کا دفاع کرے گا۔ کون اہل ایمان؟ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، یعنی مکہ سے۔ دیار کس کی جمع ہوتی ہے؟ دار کی۔ بغیر حق، نا حق، الا مگر، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، قصور ان کا کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو، کس بنا پر؟ کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ یعنی ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بہت سے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور یہ بات بت پرست لوگوں کو پسند نہ تھی۔ ساری مخالفت کی بنیاد یہی تھی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو، بعدہم، ان میں سے بعض کو، ببعضن، بعض کے ذریعے، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتا، دفع نہ کرتا، ہٹاتا نہیں، تو کیا ہوتا؟ لہدمت، البتہ ڈھا دیے جاتے۔ ہدم ڈھانے کو کہتے ہیں، ہا دال میم، ہدم۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے منہدم، انہدام بھی۔ لہدمت، البتہ ڈھا دیے جاتے، گرا دیے جاتے۔ کیا؟ صوامع، خانقاہیں، راہبوں کے معبد۔ صوامع، صومعۃن کی جمع ہے۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں، یعنی آبادیوں سے الگ تھلگ بنائے گئے وہ عبادت خانے جہاں راہب رہتے ہیں، یعنی تارک الدنیا، فقیر رہتے ہیں۔ وبیعن، بیعتن کی جمع، عبادت گھر، کرسچنز کے لیے خاص، یعنی چرچز، کنیسے۔ وصلواتن، اور عبادت گاہیں یہود کی، یعنی سینیگوگز۔ ومساجد، مساجد مسجد کی جمع، مسلمانوں کی عبادت گاہ۔ یعنی پھر عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی جن میں تنہائی میں لوگ عبادت کرتے ہیں یا مل جل کے کرتے ہیں، وہ عیسائیوں کے ہیں یا یہود کے ہیں یا مسلمانوں کے۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، وہ مسجدیں جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے، یعنی وہ باقی نہ رہتے۔ مراد اس بات سے کیا ہے کہ اگر دنیا میں کسی ایک قوم کا اقتدار طویل عرصے تک باقی رہے تو اس کے اندر گھمنڈ اور سرکشی پیدا ہو جاتی۔ جب زیادہ دیر تک ایک شخص کو اقتدار ملا رہے یا ایک قوم کو، تو ان کے اندر ایروگنس پیدا ہو جاتی، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھنے لگتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے، قانون دفع۔ دفع کا معنی ہٹانے کا، بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانے کا، اور اس کے ذریعے ایک روک لگا دی جاتی ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ آگے کوئی قوم بڑھ نہیں سکتی۔
جب بھی کوئی قوم ظلم و ستم کرنے لگتی ہے تو پھر وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرح بین الاقوامی سیاست میں توازن کا اللہ نے ایک قدرتی یا فطری قانون رکھ دیا ہے. ورنہ تو کیا ہوتا، دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوتا. کس کا؟ جس کے پاس اقتدار ہوتا، اور باقی سب کو وہ اپنے سب مخالفین کو ختم کر دیتے. لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکا اور نہ ہوتا ہے. جب بھی ایک قوم اٹھتی اور ایک خاص حد تک پہنچتی اور پھر اپنی ویلیوز کھوتی، ظلم و ستم شروع کرتی، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے ذریعے ختم کر دیتے، کسی اور قوم کو اقتدار دے دیتے، اور پھر ان کے اندر یہ سرکشی آتی تو کسی اور کو اس کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. فرمایا اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین پر سخت فساد ہوتا، حتیٰ کہ عبادت گاہیں بھی ڈھا دی جاتی. یہاں عبادت گاہوں کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ عموماً باقی تباہی کی نسبت عبادت گاہیں دیر سے متاثر ہوتی. یعنی جہاں کہیں کو فساد تباہی ہوتی ہے تو لوگ کہاں پناہ لیتے ہیں؟ عبادت گھروں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں وغیرہ میں، کیونکہ وہ محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے. اور اگر کسی علاقے میں عبادت گاہیں بھی ڈھا دی جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فساد اپنی آخری حد تک پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چونکہ انسانوں کو کام کرنے کا موقع دے رکھا ہے، اس لیے جب تک دنیا باقی ہے یہ طریقہ کار چلتا رہے گا حتیٰ کہ سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرے گا. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نصر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو گندم دینا. لفظی معنی کیا ہے نصر کا؟ کسی کو گندم دینا. گندم دینا جو ہے اس کو مدد کیوں شمار کیا گیا؟ کیونکہ اس پر زندگی کا انحصار ہے. شاید آپ نے کبھی کسی ایسے علاقے میں کچھ وقت گزارا ہو یا کبھی رہنے، سننے، دیکھنے کا موقع ملا ہو کہ جہاں لوگوں کے لیے گندم کرنسی کا درجہ رکھتی ہے. وہ گندم دے کر ضروریات زندگی خریدتے ہیں. تو نصرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو گندم دینا، کیونکہ اگر کسی کے گھر دانے ہوں گے نا، گندم ہوگی، اور کملے بھی سیانے ہوں گے، یعنی وہ پھر بھوکے نہیں مرتے، وہ مدد یافتہ ہیں. یعنی کہ ان کی مدد ہو گئی، یعنی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. جس کے گھر گندم ہے تو وہ بھوکا نہیں مرتا، یعنی گویا سب کچھ ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے، زبردست ہے. الذین، وہ لوگ، امکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کون جن کی اللہ مدد کرتا ہے. ان کی خوبیاں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ امکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو اقتدار دیں زمین میں. مکنہ کس سے ہے؟ میم کاف نون، مکان، یعنی ان کے قدم جما دیں، ان کو کوئی ٹھکانہ دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے. وامروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے لیے ہے انجام سارے کاموں کا، تمام امور کا. جو لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، قربانی کرے، پھر اللہ ان کی مدد کرے اور وہ کامیاب ہو جائیں اور دنیا کی عظیم ترین کامیابی پائیں کہ دنیا میں ان کا غلبہ ہو جائے، ان کو حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، تو بھی ان کے اندر سرکشی نہیں آتی، گھمنڈ نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، وہ خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کا وہ عملی ثبوت کیسے دیتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ کے ذریعے. تو پہلی صفت ان کی کیا بتائی؟ نماز قائم کریں گے، پھر اللہ کی طرف دوڑیں گے. بہت سے لوگوں کو تو اگر دنیا میں کامیابی مل جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ہی کو بھولتے ہیں، اللہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں. اور پھر دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، جس میں فریضہ پہلے آتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی.
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینا، نیکیوں کو عام کرنا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکنا. کیونکہ کوئی بھی اسلامی حکومت، کوئی بھی اقتدار باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہاں پر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کے اندر نہ ہو، جب تک ان کے اندر نیکی کی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کے لیے بھی ایک خواہش نہ ہو کہ ہر ایک شخص کے اندر خیر و بھلائی آ جائے. وہ فوراً خیر و بھلائی کے لیے کوشش کرتے، وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے، وہ خود غرض لوگ نہیں ہوتے کہ میں نے تو اٹھ کے تہجد پڑھ لی، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی، یا میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، اگر کوئی سوتا ہے تو سوتا رہے. نہیں، اگر وہ خود نیکی کرتے ہیں تو پھر جو نہیں کر رہا اس سے بھی کرواتے، اس کو بھی احساس دلاتے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے انجام سارے کاموں کا، یعنی ہر چیز کا نتیجہ اور اینڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس پیش ہوگا. سب چیزوں کی رپورٹ اور آخری جو اتھارٹی ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کون اپنی ذمہ داری پوری کر کے اور کون نہیں، وہ سب اس کے پاس جانے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فکر نہیں کریں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، پس تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وعاد، اور قوم عاد نے. کس کو؟ ہود علیہ السلام کو. وثمود، اور قوم سمود نے. کس کو؟ صالح علیہ السلام کو. وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو. وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو. واصحاب مدین، اصحاب مدین نے کس کو جھٹلایا؟ شعیب علیہ السلام کو. وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، اہل قبط نے ان کو جھٹلایا. فاملیت، تو میں نے ڈھیل دی، للکافرین، کافروں کو. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. یعنی سب قوموں کو جھٹلانے کے باوجود دنیا میں کچھ عرصے تک مہلت دی گئی. کس چیز کی؟ کہ وہ مزے کر لیں. اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ آ گئی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسی تھی میری پکڑ. اور نکیر کا لفظی معنی پکڑ نہیں ہوتا، نکیر کا لفظ جو ہے نا نون کافرے سے نکر انکار کے لیے ہوتا ہے. انکار کرنا ہوتا ہے نہ پہچاننا یا رد کر دینا. تو یہاں مراد ہے وہ سزا جس نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، کیا وہ پہچانے بھی نہیں جا سکتے تھے. ایسی پھٹکار ان پہ پڑی، ایسی پکڑ ان پہ آئی کہ وہ کہیں پھر دکھائی بھی نہ دیے. مراد اس سے عذاب ہے، یعنی مجازی معنی عذاب آپ لے سکتے ہیں، لیکن لفظی معنی نکیر کا عذاب نہیں ہوتا. مراد ایسی پکڑ کے جو انسان کو کچھ سے کچھ کر کے رکھتے. نکیری کے نیچے جو زیر ہے یہ اصل میں تھا نکیری، میری نکیر یا میرا پکڑنا ان کو، میرا عذاب. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، یعنی ان کے ظلم کی حالت میں ان کو پکڑا گیا. تو دیکھو اب ان کا حال کیا ہے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس وہ گری پڑی ہیں، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر. وَبِئْرٍ، اور کنویں، بئر کنواں. مُعَطَّلَةٍ، معطل بیکار، عین تو لام. عطل بیسیکلی کہتے ہیں زیور سے خالی ہونے کو، مزدور کے بیکار ہونے کو. کہتے ہیں نا فلاں کو عہدے سے معطل کر دیا گیا، یعنی کام سے بےکام کر دیا گیا، بیکار کر دیا گیا. تعطیل کس کو کہتے ہیں؟ چھٹی کو. کس لیے ہوتی چھٹی؟ کام نہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو معطل بیکار. کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، یعنی کوئی ان سے پانی نکالنے والا نہیں. کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں جو پانی نکالے وہاں سے. کنویں ہیں، پانی لینے والا کوئی نہیں. خاص طور پر کنووں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پانی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی جی نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، اور ہر شخص اس کے لیے دوڑتا ہے. عربوں کے ہاں بعض اوقات پانی پہ لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت تک ہو جاتے ہیں. کسان جو پانی لگاتے ہیں نا، تو اگر کسی کا زیادہ یا کم ہو جائے تو بعض اوقات
جان سے بھی مار دیتے ہیں. تو بئر معطلۃ یہ کہہ کے کیا بتایا گیا کہ وہ پانی جس پہ تم مرنے مرانے پہ تل جاتے تھے اب کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ سب بجھ گئے، سب ختم ہو گئے. وبئر معطلۃ بربادی کی اور ویرانی کی زبردست تصویر کشی کی جا رہی. وقصر مشید اور وہ محلات جو بہت مضبوط تھے وہ بھی بیکار پڑے ہیں، کوئی وہاں رہنے والا نہیں. مشید کا لفظ جو ہے شین دال سے بھی اور شین یہ دال سے بھی بتایا گیا. ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زائد روٹ بھی ہوتے ہیں. لوگ جب نیا کچھ پڑھنے لگتے ہیں نا، سیکھنے لگتے ہیں، تو تھوڑا علم بعض اوقات انسانوں کو بے صبرا بھی کر دیتا ہے. مثلا بعض اوقات اگر کسی لفظ کا اختصار کے لیے ایک ہی روٹ بتا دیا گیا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں نے تو یہ بتایا تھا، یا یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ غلط بتا دیا گیا، یا یہ کتاب میں غلط ہے. تو بات یہ نہیں ہوتی غلط صحیح کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لغت میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات دو طرفہ معنی بھی ہوتے ہیں. مثلا لفظ شیطان ہے تو شیطان کا جو روٹ ہے وہ دو روٹ ہے، شین توئے نون بھی ہے اور شین یہ توئے بھی ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں اوریجن کے معنی فرق ہے لیکن دونوں سے جو صفات نکلتی ہیں وہ شیطان پہ فٹ آتی ہیں. اب آپ وہاں جگڑ نہیں سکتے کہ نہیں یہاں اس کتاب میں یہ دیا اور اس کتاب میں یہ. بعض اوقات ایک دے دیا جاتا ہے، کس لیے؟ مختصر کام چلا کے آگے نکلنے کے لیے، اور اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر آپ تفصیل میں جائیں تو ایک لفظ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا. اب مثلا عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ نصرہ کا معنی جو اردو کی تفسیریں آپ کی لکھی ان میں کہیں بھی آپ کو گندم دینا لینا کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے نا، سیدھا ایک مطلب بتایا جاتا ہے کہ مدد. ٹھیک ہے، اس کا معنی مدد دینا ہی ہے، لیکن اس سے پیچھے بھی اوریجنلی کوئی چیز اس سے متعلق ہے. اب ابتدائی طور پر طالب علموں کو یہ سب باتیں دینا حکمت کے خلاف ہوتا ہے. کیوں؟ ان کی سمجھ سے اوپر جاتا ہے، ان کے لیے مشکل پڑ جاتی. وہ جو ایک معنی یاد نہیں رکھ سکتے ان کو آپ 10 بتانے لگ جائیں تو کیا ہوگا حال؟ مشکل پڑے گی ان کو. تو علم کے معاملے میں صبر بے حد ضروری ہوتا ہے، اور علم صبر اور وقت کے بغیر نہیں آتا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے کہ اپنا ایک وقت لیتی ہے. اگر آج کل آپ کہیں کہ جی موسم بدل گیا اب درختوں کو تو فوراً سبز ہو جانا چاہیے، تو نہیں، وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. آپ جتنا بھی بے چین ہو سکے ہو جائے، لیکن ان پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس زمین کے اوپر بھی ہمیں بہت سے سبق سکھائے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ایک وقت رکھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو بچے کی ذہنی حالت ہوتی ہے پھر وہ ہر سال آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، نئی باتیں بچے کرنے لگتے ہیں، پھر آپ اس پہ انجوائے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن سب کچھ سکھا کے ان کو بھیج دے ماں کے پیٹ سے تو وہ جو آپ ہر سٹیج پر انجوائے کرتے ہیں وہ تو ختم ہو جائے، ایک چارم اور ایک اٹریکشن ختم ہو کے رہ جائے. ہر روز جب بچہ ایک نئی بات کرتا ہے تو وہ ایک جدت لاتا ہے نا، اور پھر آپ کی اٹریکشن اس کی طرف جاتی، تو اسی لیے وہ ہمیشہ ہی پیارے رہتے ہیں. اور پھر ہر بچے کا الگ ایک مزاج ہوتا ہے. تو یہ ورائٹی دنیا میں اللہ نے کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ ہمارا تھوڑا دل لگا رہے یہاں. تو اسی طرح علم میں بھی بعض اوقات ہم فوری طور پر بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو آتا ہے وہ پختہ بھی رہتا ہے. تو مشید کا لفظ اگر شین دال سے ہو تو شد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اشدکم اور شد اور شدید اور تشدید اور مشدد، یہ آپ لفظ آپ کے کانوں سے گزرے ہوئے، تو اس کا معنی تھا مضبوط. تو قصر مشید اگر شد سے ہو تو معنی ہوگا مضبوط محلات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم زمانے کے جو عمارتیں اب تک بعض ملتی ہیں ان کی دیواریں بہت موٹی موٹی ہوتی ہیں. مثلا کوئی بلڈنگ یاد ہو آپ نے دیکھی، شاہی قلعہ. اور دوسرا جو معنی شین یہ دال، تو شین یہ دال کا معنی ہوتا ہے پلستر کرنا یا اونچا کرنا. اونچی عمارتیں بھی ہو سکتے ہیں، اور مشید یعنی لپائی ہوئی بھی اور پینٹ ہوا ہوا اور اوپر سے کچھ کاریگری ہوئی، یعنی مضبوط عمارتیں، بلند عمارتیں. وقصر مشید، کتنے ایسے محلات تھے کہ ان کو بہت ہی اچھی طرح بنایا گیا، مضبوط کر کے اور جمع کے رکھا گیا ان کو اور بلند کیا گیا.
کہ کوئی ان پہ آندھی اور طوفان اور بارش اور ہوا اور موسم اثر نہ کرے. لیکن کیا ہوا؟ عمارتیں تو آج بھی باقی ہیں لیکن بنانے والے موجود نہیں ہیں، وہ سب ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وجہ کیا ہے ان کے ہلاک ہونے کی؟ کہ وہ ظالم تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ایسے ہیں کہ جو بیکار ہو گئے، اور کتنے ہی محلات ہیں کہ جو کھڑے ہیں لیکن ان میں کوئی رہنے بسنے والا نہیں، سب مالک مر گئے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر ہوتے ان کے لیے دل جن سے وہ سمجھتے، عقل سے کام لیتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے تو وہ ان سے سنتے. فإنہا، پس بے شک وہ، یعنی قصہ یہ ہے کہ لا تعمل ابصار، نہیں اندھی ہوتی نگاہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولیکن، لیکن، تعمل قلوب، اندھے ہوتے ہیں دل، التی، وہ جو فی الصدور، سینوں میں ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے. یستعجلونک لفظ جو ہے عین جیم لام سے ہے، عجلت. کس چیز کی جلدی کرتے ہیں؟ بالعذاب، عذاب کی. وہ آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب لیا. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو. اپنے وعدے کو سے مراد کیا ہے؟ عذاب کے وعدے کو. وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، کألف سنۃ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتی کرتے ہو. یعنی جو وقت تم گن رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ عذاب آ نہیں رہا، دیر سے آ رہا ہے، فوراً کیوں نہیں آ جاتا، تو بات یہ ہے کہ تمہارے پیمانے اللہ کے پیمانوں سے مختلف. اللہ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سالوں کے برابر، تم جس کو بہت دور سمجھتے ہو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور دیکھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. تم جس کو 1000 سال کہتے ہو وہ ہمارے نزدیک ایک دن ہے، لہذا جلدی نہ کرو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ڈھیل دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی. کتنی ہی ظالم بستیاں ایسی تھی کہ جن کو میں نے مہلت دی. مثلاً اگر کسی بستی کو 1000 سال کی مہلت مل جائے فساد کرنے کی، تو دنیا میں کیا لگتا ہے کہ یہ فلاں قوم 1000 سال سے یہ سب کر رہی ہے اور اس کی ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے ہاں وہ 1000 سال کے ہیں، ایک دن ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں مہلت دے رہا ہے تو اس کو بڑی چیز مت سمجھو، کیونکہ بالآخر وہ پکڑا ہی جائے گا، ظالم بچ کے نہیں جا سکتا. ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی سب ظلم کرنے والوں کی میں نے خوب خبر لی. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹنا ہے. مصیر کیا چیز ہے گرامر میں؟ ظرف مکان، لوٹنے کی جگہ، یا پھر کیا ہے؟ مصدر میمی، لوٹنا. دونوں طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور میری طرف ہے لوٹنا، یا میری طرف ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی میرے پاس آئیں گے تو وہاں پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی پکڑے گے اور آخرت میں جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. عربوں کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی قبیلہ کہیں سفر کرتا یا پانی ختم ہو جاتا اور ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ جا کر رہنا شروع کرتے، یا سفر کے دوران رات کہیں گزارنی ہوتی یا کسی بھی جگہ پڑاؤ کرتے، رات کو نہیں رکتے تھے، دن کو عام طور پہ کہیں رک جاتے، کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی تھی، سفر آسان ہوتا تھا.
تو ہوتا یہ کہ ایک شخص کو وہ کسی اونچی جگہ پر کسی ٹیلے پر کھڑا کر دیتے اور وہ پہرا دیتا تھا، باقی سب سو جاتے آرام کرتے، اور ایک شخص اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف دیکھتا رہتا کہ کوئی حملہ آور تو نہیں ہو رہا، کوئی چور ڈاکو یا کوئی اور قبیلہ تو نہیں آ کے یلغار کر رہا. اور اگر اس کو کہیں سے کوئی ایسی نشانی نظر آتی تو وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر قوم کو للکارنے لگتا کہ لوگوں فلاں طرف سے حملہ آور آ رہے ہیں، اور پھر سب لوگ مرد عورتیں اٹھ کے تلواریں اٹھا کے تو اپنے آپ کو تیار کر کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ذرا دور ہوتا تو وہ اس کی آواز نہیں پہنچتی تو وہ کپڑے اتار دیتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خطرے کی علامت. اس کو کہتے تھے عرب نذیر اریاں. نذیر اریاں، نذیر ڈرانے والا اور اریاں ننگا، جو پوری قوم کو دشمن کے حملے سے خوب خبردار کرتا. قرآن نے اریاں کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اریانی اسلام میں نہیں اور غیر مہذب لفظ ہے ویسے بھی، تو اس کی بجائے جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے مبین کا لفظ آتا ہے، کھلم کھلا، یعنی واضح طور پر. تو کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کے لیے کیا ہوں؟ نذیر مبین ہوں، جو تمہیں ایک بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. کون سا خطرہ؟ قیامت کا، آخرت کا. فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ رزق. والذین سعوا، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کریں، کوشش کریں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے والے بن کر. معاجزہ کہتے ہیں مسابقہ کو، جو کسی کو شکست دینے کے لیے کیا جاتا ہے، ہرانے کی کوشش. یعنی جو ہماری آیات کا مذاق اڑا کر ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. سعو کا معنی کیا کریں گے آپ یہاں؟ سعو فی آیاتنا معاجزین، نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم کے ساتھی. جحیم جہم سے بھڑکتی آگ کے لیے آتا ہے، شیر کے گھورنے کے لیے بھی. تو کیا کوششیں کرتے تھے اللہ کی آیات میں، اور آیات سے مراد یہاں قرآن کی آیات ہیں. کیا کرتے تھے؟ اہل مکہ نے قرآن کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا تھا؟ کچھ کیا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ یہ شعر و شاعری ہے، یہ کہانت ہے، یہ جادو ہے، اساطیر الاولین ہے. یہ ساری باتیں کیا تھیں؟ دراصل قرآن کو نیچا دکھانے کی، یعنی قرآن کا مقابلہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان آیات کو ماننے کی بجائے کٹ حجتی پہ اتر آئے، بحث مباحثہ کرے اور ان کو نیچا دکھائے، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی کوششوں میں. اس کے برعکس ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. یہ سب فساد ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی کو. فرق کیا ہے رسول اور نبی میں؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اس کے تابع ہوتا ہے. اور رسول کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اٹھایا جاتا ہے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ کہ رسول ایک مستقل شریعت لانے والا ہوتا ہے، اور نبی جو ہے کسی رسول کی شریعت کو مزید آگے پہنچانے والا اور اس پر عمل کرنے اور کرانے والا. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. انبیاء بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن رسولوں کے بارے میں آتا ہے کہ 313 تھے یا 300 سے کچھ اوپر تھے. الا، مگر، اذا تمنا، جب اس نے ارادہ کیا. تمنا کا لفظ جو پہلے یہ سمجھ لیجئے، پھر آگے آج سمجھنا آسان ہوگا. اردو میں تمنا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کرنا، ٹھیک ہے، ارمان رکھنا. تمنا کا تمنا بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. اسی طرح ارادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تمنا شیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا یا کسی چیز کی خواہش رکھنا. تمنا الکتاب کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، کتاب کا ارادہ کرنا یعنی کتاب پڑھنا. تمنا الحدیث کا معنی ہوتا ہے جھوٹی بات گھڑنا. بہرحال یہاں پر جو تمنا ہے اس کو ایک تو اصلی معنوں میں لیا گیا ہے اور دوسرے کتاب پڑھنے کے معنوں میں. یہ دو معنی یہاں کیے گئے.
تو کوئی رسول اور نبی جو پہلے آیا، جب اس نے ارادہ کیا، تمنا کی، اور دوسرا معنی کیا؟ کتاب پڑھی. کون سی کتاب؟ جو اللہ نے ان کو دی. تو کیا ہوا؟ القى الشیطان، ڈالا شیطان نے، فی امنیتہ، اس کے ارادے میں، تمنا میں، یا پھر قرات میں، پڑھنے میں. کیا ڈالا؟ اپنا خیال یا اپنا وسوسہ، یعنی خلل اندازی کی. یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کے کام میں خلل اندازی کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان خواہ انس ہو یا جن، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ پیغمبر اپنا کام نہ کر سکے. ٹھیک ہے؟ کیا کوشش ہوتی ہے؟ پیغمبر کے کام میں گڑبڑ کی جائے، اس میں خلل اندازی کی جائے، اس کے ارادے پورے نہ ہونے دیے جائیں، یا جو پیغام وہ دے رہا ہے لوگوں کو یا کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے اس میں کچھ کمی بیشی کرائی جائے. لیکن اللہ تعالی شیطان کے ارادے اور خلل اندازی کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. یعنی شیطانی کوششیں اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ دفاع کرتا ہے اور اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، مٹا دیتا ہے اللہ، زائل کر دیتا ہے. نسخ کا کیا معنی ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے. منسوخ کر دیتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، نسخ ہوتا ہے زائل کرنا، مٹا دینا. تو منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ. کس چیز کو؟ ما جو یلقی الشیطان، شیطان ڈالتا ہے. شیطانی کوششوں کو اللہ تعالی ناکام کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. ثم پھر یحکم اللہ آیاتہ، پختہ کر دیتا ہے، مستحکم کر دیتا ہے. یحکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاف میم، پختہ کرنے کا معنی آتا ہے اس میں. مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالی. کس کو؟ آیات ہی، اپنی آیات کو، کتاب کو، جو پیغمبر لوگوں کو سنانا چاہتا ہے، جس میں شیطان خلل اندازی چاہتا ہے. اللہ اس خلل اندازی کو دور کر کے اصل پیغام ہی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کو لوگوں کے سب حالات پتہ ہیں اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس موقع پر کہاں کیا کرنا ہے. لیکن یہ بات پھر کیوں بتائی گئی؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آزمائش ہے لوگوں کی، تاکہ بنا دے. لِيَجْعَلَ، تاکہ بنا دے. کس چیز کو بنا دے؟ ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان. کیا بنا دے؟ فتنتاً، ایک آزمائش. کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. کن کے لیے آیا قرآن مجید میں کہ فی قلوبہم مرض؟ منافقین. اور والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہیں جن کے دل. یہ کن کے بارے میں آیا قرآن مجید میں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ کون ہے؟ کافروں کے لیے آیا ہے بیسیکلی، کہ جن کے دل سخت ہیں، جن کو اب ہدایت حاصل نہیں ہونا، ان کے لیے یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ آزمائش. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ دور کی مخالفت یا عداوت میں مبتلا ہیں. ان لوگوں کی ہدایت بہت مشکل ہے کہ یہ سیدھے رستے پر آئیں، کیونکہ یہ ظالم ہے. شقاق کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت کو، شق ہونے سے، پھٹنے سے، عداوت. اور بعید کا معنی دور. دور کی عداوت سے مراد کیا ہے؟ یعنی حق سے بہت دور ہیں، اصل سے بہت دور ہیں. لہذا اگر ایسے لوگوں کو یہ ثابت بھی کر دیا جائے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، تو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں خرابی ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے. وہ کون؟ قرآن. یہ قرآن حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. کسی شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، کسی انسان کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں. یعنی ان کے لیے بات اور واضح ہو جائے اور ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے کہ اس کتاب میں کسی اور کی کوئی شراکت نہیں.
فتخبت لہ، پھر جھک جائیں اس کے لیے، نرم ہو جائیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ قرآن کے لیے. کیا؟ قلوبہم، ان کے دل. کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، جب انہیں قرآن کی صداقت کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے، مثلا قرآن میں علقہ کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے یہ 3 معنی ہیں، اور پھر ایگزیکٹلی آج ان کی انٹرپریٹیشن اسی طرح کی جاتی ہے. مثلا علقہ جو ہے وہ لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معلق چیز کے لیے بھی آتا ہے، اور خون کی پٹکی کے لیے بھی آتا ہے، اور جنین یا فیٹس کی جو یہ سٹیج ہوتی ہے اس میں یہ تینوں فیچرز پائے جاتے ہیں. ایک شیپ کے اعتبار سے، ایک اپنی نیچر کے اسٹرکچر کے اعتبار سے، اور ایک اپنی پوزیشن کے اعتبار سے بالکل فٹ آتے ہیں. ایک لفظ تینوں چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے. تو اہل ایمان کو جب اس طرح کی گواہیاں اور دلائل ملتے ہیں تو ان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ اور مائل ہوتے، اور جھکتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرتے، اور کھلتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهَادِ الَّذِينَ، البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کو راہ دکھانے والا ہے. کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. یعنی سچے مومن جھوٹے پروپیگنڈے سے بالکل متاثر نہیں ہوتے. ایسی باتیں ان کو کوئی نقصان نہیں دیتی. آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کے دل قرآن پہ ٹھکے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کو اگر قرآن کے بارے میں کوئی 101 باتیں بھی بتائے قرآن کے خلاف تو وہ ان پہ اثر نہیں کرتی. اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کہ یہ کسی اور سے آپ نے متاثر ہو کے یا کسی اور کے علم سے فائدہ اٹھا کے لکھ لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے، جو اس کو جانتا ہے اہل علم ہے، اوتوا العلم، وہ اچھی طرح پہچانتے کہ بے شک وہ حق ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح رستے کی رہنمائی بھی دیتا ہے، اور ایسے لوگوں پہ جھوٹا پروپیگنڈا اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ ظاہر میں نہیں اٹکتے، وہ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ قرآن چیز کیا ہے. اور سورۃ فصلت 41-42 میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ یہ ایک عزت والی کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے. عزیز کا معنی آپ کو بتایا تھا نا، ممتنع، عزت، الامتناع، یعنی ایسی کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے، مضبوط ہے، باطل آ ہی نہیں سکتا اس پہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہ حکمت والے، تعریف والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو جو علم والے، اسی لیے کہا گیا تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، اور یہ باتیں علم حاصل کرنے سے ہی پتہ چلتی ہیں. انہ الحق، کہ یہ واقعی سچی کتاب ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. فیؤمنوا بہ، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. فتخبت لہ قلوبہم، پوری طرح قبول کرنے لگتے ہیں ان کے دل. اور ایسے لوگوں کو اللہ پھر اور ہدایت دیتا ہے. منافقوں کے لیے ایسی باتیں فتنہ بنتی ہیں، ایمان والوں کے لیے کیا بنتی ہیں؟ اور زیادہ پختگی کا سبب. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بارے میں شک میں ہی. مریہ کس کو کہتے ہیں؟ شک. پیچھے پڑ چکے ہیں ممترین اور وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ. تو جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اس کے بارے میں، اس کس کے؟ قرآن کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک. اور ہر شخص کی قیامت کب آ جاتی ہے؟ جب موت آتی ہے. پھر واپس تو پلٹ نہیں سکتا. یہ اینڈ ہے موت تک. جب موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے، پھر سب کھل جاتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. او یاتیہم، یا آئے ان کے پاس عذاب یوم عقیم، ایک بانجھ دن کا. بانجھ کس کو کہتے ہیں؟ اس عورت یا مرد کو جو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، جس کی نسل نہ چل سکتی ہو. دن کب بانجھ ہوتا ہے؟ جس کے بعد رات نہ آئے. تو جب کوئی شخص مرتا ہے، یہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دن ہے تو رات ختم اس کی. ٹھیک ہے، مراد اس سے وہ دن ہیں جن میں قوموں پہ عذاب آیا. تو فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ او کہہ کے تمیز کس بات میں کی گئی؟ پہلی ہے انڈیویجول موت، اور دوسری ہے کوئی آسمانی آفت کے ذریعے یا کسی مصیبت کے ذریعے ایک قومی تباہی جو پچھلی قوموں پہ گزری. مثلا عاد سمود کے لیے عذاب کا دن کیا تھا؟ عقیم تھا.
الملک یومئذ للہ، بادشاہت آج اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین وہی ہے، اور آج سے مراد یہاں قیامت کا دن. الفرقان 26 میں آتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، آج حقیقی بادشاہت رحمان ہی کے لیے. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کن کے؟ ان سب گروہوں کے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا، فاولئک، تو یہی لوگ، لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. انکار کرنے کے بعد آیات کو جھٹلانا. انکار اور جھٹلانے میں کیا فرق ہے؟ انکار ذاتی طور پہ نہیں مانا، جھٹلانا کیا ہے؟ دوسرے کو بھی بتانا کہ یہ درست نہیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، او ماتوا، یا وہ خود مر گئے، یعنی بستر پہ موت آ گئی، میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پہ، یا کسی دشمن کے ہاتھوں نہیں، بس طبعی موت مر گئے. دونوں کے لیے کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ رزق حسن، عمدہ رزق. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے اگرچہ دشمن کے ہاتھ نہ مریں، ویسے بھی مر جائیں تو ان کے لیے شہیدوں جیسا ہی رزق ہے. شہیدوں کے لیے تو آتا نا بل احیاء عند ربہم یرزقون، لیکن جو باقاعدہ شہید نہ بھی ہوا ہو مگر راستے میں ہی اس کی موت آ گئی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ سورۃ النساء 100 آیت میں آتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی خاطر، پھر اس کی موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ البتہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رازق ہے. یہاں ہجرت اور رزق دو چیزوں کی بات ہو رہی. عام طور پر ہجرت کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان کھائے گا کہاں سے، اس کو کوئی جانتا نہیں، وہاں اس کا کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں. جیسے کہ مکہ سے مسلمان نکلے تو مدینہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ داخل ہوئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس عمرے کے لیے حج کے لیے گئے اور باقی مسلمان بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو گھر تھے، ان کی جو جائیدادیں تھی، پیچھے لوگوں نے بیچ بٹا دی تھی، ختم کر دی تھی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کس نے بیچا تھا؟ عقیل نے بیچا تھا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پر رہیں گے تو آپ نے کہا ہمارے لیے عقیل نے چھوڑا ہی کیا ہے، سب کچھ بیچ دیا. تو بعد میں ان لوگوں کے گھر جائیدادیں سب کچھ ختم ہو گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مثلا آپ یہاں پر آئیں، آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے جی وہ آپ کا فلاں رشتے دار آپ کے مکان پہ قابض ہو گیا، فلاں نے آپ کی فلاں چیز بیچ ڈالی، فلاں نے فلاں چیز ختم کر دی. بھلے وہ آپ کے کسی کام کی نہ ہو، لیکن اپنی چیزوں کے ساتھ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ ہوتی، اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف ان کو کوئی بیچ دے یا ختم کر دے تو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. حتیٰ کہ کوئی جگہ سے ہی ہلا دے، ایک کمرے سے دوسرے میں رکھ دے. تو اس سے آپ سوچئے کہ ہر ایک کو اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنی چیزیں جو ہیں پیاری ہوتی. اور پھر جب انسان دنیا کے لیے نکلتا ہے تو بعض اوقات انسان کو کیا کہہ کے تسلی آ جاتی، چلو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے اس سے بہتر دے دیا. یعنی اگر میرا کسی نے پیچھے سے لے بھی لیا تو مجھے اللہ نے اس سے زیادہ دے دیا، سو واٹ، کوئی بات. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لوگ دنیا کمانے نہیں نکلے تھے، رزق کی تلاش میں نہیں نکلے تھے. کس لیے نکلے تھے؟ دین کے لیے نکلے تھے، قربانی کر کے نکلے تھے، اپنا ایمان بچانے کو نکلے تھے، کیونکہ مکہ میں ان کا ایمان محفوظ نہیں رہا تھا. تو کیا ہوا؟ جو لوگ اللہ کی خاطر نکلے، جب وہ نکلے تو اللہ نے ان کے لیے بہترین رزق کی بشارت دی. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، دنیا کی نظر میں وہ بیچارے، لیکن وہ بیچارے نہیں،
اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ، پکا وعدہ، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، گھر بھی بہترین تیار ہے ان کے لیے، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسے داخل ہونے کی جگہ جس پہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ جن گھروں کو پا کر اگر ان کے پیچھے گھر بک گئے یا لوٹ لیے گئے تو اللہ ان کو آگے ایسے گھر دے گا کہ جسے دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائیں گے۔ یردونہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِیمٌ حلیم، اور بے شک اللہ علم والا ہے، بردبار ہے۔ ذالک، یہ تو ہے یہ بات، ومن عاقب، اور جس نے سزا دی۔ عاقبہ کا لفظ کس سے ہے؟ عقوبت سے، عقاب سے، بہت دفعہ اس پہ بات ہو چکی۔ اور عقوبت کیا ہوتی؟ وہ سزا یا بدلہ جو کسی فعل کی جزا کے طور پر ہو۔ عقاب ہے کس سے؟ پہلے یہ سوچے، عقب سے۔ عقب کس کہتے؟ ایڑی، پیچھے آنے والی۔ تو عقاب کون سی سزا؟ جو کسی کے کیے کے پیچھے، جس نے سزا دی، بمثل مانند ما عوقب بہ، جو اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس پہ زیادتی کی گئی بغاوت سے، لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا، فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، اگلی دنیا پہنچ گیا، ایک وہ گروہ، کہاں ذکر ہے اس کا؟ پچھلی آیت۔ اور اب دوسرا گروہ کہ جو طاقتور ہے، جو بدلہ لے سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تم انہیں مزہ چکھا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ظلم سے بچنا ہوگا، ظلم نہیں کر سکتے۔ ومن عاقب، جس نے بدلہ لیا یا سزا دی، کتنی؟ بمثل ما عوقب بہ، جتنی اس پہ زیادتی ہوئی تھی، جتنی اسے تکلیف دی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس پہ زیادتی کی گئی۔ ایسا شخص اگر بدلہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، اگر کسی پہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا سکھایا گیا؟ جو معاف کر دے تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، معاف کرنا پسندیدہ ہے، اجازت ہے، رخصت ہے کس کی؟ بدلے کی، لیکن معاف کرنا بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تم پہ زیادتی کی تو اتنی زیادتی اس پہ کر لو جتنی تم پہ کی گئی۔ لیکن ساتھ ہی سورۃ الشورى میں کیا آتا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بدلہ بھی لے سکتے ہو اور اگر معاف کرنا چاہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک چیز جس سے ضروری بچنا ہے اور وہ کیا ہے؟ ظلم، کیونکہ اگر کوئی شخص بدلہ لینے میں حد سے بڑھ گیا تو وہ کیا بن گیا؟ ظالم ہو گیا، اور ظالم اللہ کو ناپسند ہے۔ اور ویسے بھی اس سے منع کیا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ذالک، یہ مدد کرنا کس لیے ہے؟ بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ تعالی، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ پیچھے پڑ چکے نا ولوج کے بارے میں، تنگ جگہ پہ داخل ہونا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ مدد پہ قادر ہے، اور اس کی قدرت کتنی ہے اس کا اندازہ لگاؤ کہاں سے؟ دن اور رات کے بدلنے سے، کہ کس طرح وہ پورا سین چینج کر دیتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد، روز دیکھتے ہو تم، اور جس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور وہ دعا بھی یاد ہوگی آپ کو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہر چیز سے بڑی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ بات، بان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الحق، وہی حق ہے، وان، اور بے شک، ما، جن کو
یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون ہی اس کے سوا، هو الباطل وہ سب باطل، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، هو العلی الکبیر وہ بلند ہے بہت بڑا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کا سہارا چھوڑ کر جو غیر کا سہارا لیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ جو اللہ کو تھامتا ہے وہ لازماً کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی حق ہے، باقی سب باطل، اور اللہ بلند ہے بہت بڑا، الکبیر المتعال۔ علم ترا ایک اور مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت، علم، بڑائی دیکھو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء ماء اتارا آسمان سے پانی۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی، رات اور دن کے بدلنے کے بعد۔ فتصبح تو ہو جاتی ہے، الارض زمین کیا ہو جاتی؟ مخضرہ کیا؟ بہت سبز، خے ضاد رے خضر کہتے ہیں سبز کو، اخضر، زمین سر سبز ہو جاتی، پورا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح دن کو آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے، رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے، ایسے ہی بہار میں کچھ اور ہو جاتا ہے اور خزاں میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب کھلے کھلے بڑے بڑے میدان ہیں، اگر ان کے پاس سے آپ گزریں، جب سنو پڑی ہوتی ہے تو کیسے لگ رہے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو کیسے لگتے ہیں، جب سبزہ ہوتا ہے تو کیسے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی لینڈ پر کیسے ہوتی، کون کرتا ہے کہ پورا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، پوری فضا بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو صرف رنگ کرنا پڑے، چھوڑیے سب چیزوں کو، اگر صرف آپ کو کہا جائے کہ گرین کلر کر دیں، اس میں پینٹ کر دیں، رنگ ختم ہو جائیں سارے، آپ کی ساری فیکٹریاں ہیں ناکافی ہو جائیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ رنگ کریں گے، بارش ہوگی، سارا دھل جائے گا، پھر دوبارہ کرنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ کا رنگ ہر بارش سے اور دھل کے نکھر جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے، اور پھر آپ کے رنگ اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ یعنی اگر انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ اسپرے کر 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 کے اپنے لان گرین کریں، تو ہم میں سے کتنے لوگ کر سکتے؟ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ لہذا مایوسی کا تو سوال ہی نہیں، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، ہر رات کے بعد دن ہے، کس کو تسلی دی جا رہی ہے؟ اگر آپ صورتیں جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں اس کو یاد رکھیں اور وہاں اپنے آپ کو پلیس کر لیں اور پھر آیتیں سنا کریں، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جایا کریں جو پہلے براہ راست مخاطب تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ اور ہی زیادہ لطف آتا ہے کہ اب مکہ کے مجبور ایسے مسلمان یا مدینہ کی ریاست بھی ابھی بالکل کمزور، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کے کس طرح سبزہ پیدا کیا، تو تم بھی مایوس نہ ہو، یہ سب حالات بدل جائیں گے، آج تم کمزور ہو، ایک دن تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ اچھا، لطیف خبیر یہاں کیوں آئے؟ یعنی اللہ کو سب پتا ہے، لیکن وہ اپنے سارے کام بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، بہت باریکی کے ساتھ کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے کرتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ دیکھتے ہی رہ جاتے اور چیزیں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ لطیف خبیر، خبیر کا مطلب تھا ماہر، اس کو سب پتا ہے کہ کرنا کیسے۔ ہم بے چین پریشان مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہو نہیں رہا۔ یہ جو تبدیلیاں دن رات آتی رہتی ہیں کائنات کے اندر، یہ انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیے، اگرچہ صورت ایک خاص ماحول اور خاص کانٹیکس میں نازل، لیکن اگر ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہر شخص کی زندگی میں اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ گھبرانے لگتے ہیں، یہ چیز کب ہو کے رہے گی، یہ حالات کب بدلیں گے، یہ مسئلہ اور پریشانی کب ختم ہوگی، یہ کام کب ہوگا۔ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک اسائنمنٹ ہی مسئلہ بن جاتی ہے کہ یہ کب ہوگی، اور ہو ہی جاتی ہے نا، پھر ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز رکتی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ کہ دنیا امتحان ہے نا، ہم سب کو اللہ نے ٹیسٹ تو لینا ہے، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے۔ اگر ہر چیز ہماری مرضی کی دنیا میں ہو جائے اور امتحان ختم ہو جائے تو پھر تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز مشکل لگنے لگے، ناگوار لگنے لگے، تو یہی سوچ لیا کریں کہ امتحان ہے میرے صبر کا، ان حالات میں اس طرح رہنا ہے نہیں، یہ سب بدل جائیں گے، اور جب بدلیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا۔ گروپ میٹنگ میں کوئی بہن بتا رہی تھی کہ ان کا بچہ کہیں سمندر کے کنارے گیا اور وہاں سے ڈرنا شروع ہو گیا،
پھر اس کو کافی عرصے تک ڈر لگنے لگا. تو اس کے بعد اس بچے نے سورۃ البقرہ حفظ کرنا شروع کی، اور حفظ کرتے کرتے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ڈر کدھر گیا. یعنی وہ ایک چیز میری ماں کے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہو سکتی ہے کہ بچہ سوتے سوتے ڈر جائے اور رونا شروع کر دے، یا خوفزدہ ہو جائے، یا یعنی تھوڑی سی اب نارمل قسم کی چیزیں اس کے ساتھ ہونے لگیں. ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ یہ چیز ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اب پھر ہم دعا مانگ کے خود بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب وسیلہ بنا دیتا ہے کہ وہ چیز بالکل تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہوا. لطیف خبیر، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم بھول چکے ہوتے ہیں. اور زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتنے موڑ کھاتی رہتی ہیں. آج ایک چیز ہے، کل کچھ اور ہے، آج پریشانی ہے، کل خوشحالی ہے، آج خوشحالی ہے، کل پریشانی. یہ زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے. اگر ہم چاہیں نا کہ حالات ہمیشہ ہماری پسند مرضی اور ہمارے طریقے کے مطابق رہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے، راضی رہنا سیکھ جائے، اور ہر چیز کا بہتر پہلو دیکھتا رہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، البتہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، بے نیاز ہے، بہت تعریف والا. اور حمید کون سا تعریف
अगर देखा जाए तो अगली 2 आयतें भी इसी मजमून से मुतल्लिक हैं। अब एक थोड़ी सी नजर डाल ही लीजिए। अलम तरा अन्ना अल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दि वल फुल्क तजरी फिल बहरी बिअमरी व युमसिकु अस्समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्नि। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर इसी तरह व हुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये भी उसकी कुदरत की निशानी। ओके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.